اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ زمر کی آیات نمبر 64 سے شروع کریں گے۔ جتنا ہو سکے آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ آئیے آیات نمبر 64 کی تلاوت ترجمہ۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ تو کہہ دے، اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ ایک بار ترجمہ پھر سن لیجئے۔ تو کہہ دے، اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور یقیناً تو نقصان کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ ترجمہ ایک بار پھر۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور یقیناً تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ بلکہ تو اللہ کی عبادت کرتا رہ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ بلکہ تو اللہ کی عبادت کرتا رہ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ تو ان 3 آیات کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ اب جو مفہوم ان 3 آیاتوں کا مستند تفاسیر نے بیان کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آؤ تم ہمارے معبودوں کی پوجا کر اور ہم تمہارے رب کی پرستش کریں گے۔ اس پر یہ آیات اتری، قل افغیر اللہ سے لے کر من الخاسرین یعنی 65 آیات تک نازل ہوئی۔ یہی مضمون اسی آیات میں بھی موجود ہے جو دوسری آیات ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اوپر جو انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر فرمائے کہ اگر بالفرض یہ انبیاء بھی شرک کرے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہاں بھی وہی بات فرمایا کہ تیری طرف اور تجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی طرف ہم نے یہ وحی بھیج دی ہے کہ جو بھی شرک کرے اس کے عمل بالکل ضائع ہو جائیں گے، وہ نقصان یافتہ اور زیانکار ہو جائے گا۔ پس تجھے چاہیے کہ تو خلوص دل کے ساتھ
وحدہ لا شریک کی عبادت میں لگا رہے اور اس کا شکر گزار بن جا، تو بھی اور تیرے ماننے والے مسلمان بھی۔ یہ تو ان 3 آیاتوں کا مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اب اگلا آیات دیکھ لیجئے، آیات نمبر 67۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ان لوگوں نے جیسی عظمت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دھانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جس سے لوگ اس کا شریک بنائے۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ ان لوگوں نے جیسی عظمت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جس سے لوگ اس کا شریک بنائے۔ یہ تو آیات نمبر 67 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب اس کے بارے میں مستند تفاسیر کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ مشرکین نے اللہ کا مقام نہیں سمجھا۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی قدر اور عظمت نہیں جانی، اسی وجہ سے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے۔ اس سے بڑھ کر عزت والا، اس سے زیادہ بادشاہت والا، اس سے بڑھ کر غلبہ اور قدرت والا کوئی نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر اور برابری کرنے والا ہے۔ یہ آیات کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انہیں اگر قدر ہوتی تو اس کی باتوں کو غلط نہ جانتے، اللہ کی باتوں کو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر مانے وہ ہے جس نے اللہ کی عظمت کی، اور جس کا عقیدہ یہ نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والا نہیں۔ اس آیات کے متعلق بہت سی احادیث آئی ہیں۔ اس جیسی آیاتوں کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک یہی رہا ہے کہ جس طرح اور جن لفظوں میں یہ آئی ہیں اسی طرح انہی لفظوں کے ساتھ انہیں مان لینا، ان پر ایمان رکھنا، نہ ان کی کیفیت ٹٹولنا، نہ ان میں تحریف و تبدل کرنا۔ صحیح بخاری میں اس آیات کی تفسیر میں ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم یہ لکھ پاتے ہیں، یعنی لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ عز و جل 7 آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا اور سب زمینوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور پانی مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھ لے گا۔ پھر فرمائے گا میں ہی سب کا مالک اور سچا بادشاہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سننے کے بعد اس کی بات کی سچائی پر ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے مسوڑے ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اسی آیات کی تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ
والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ مسند کی حدیث میں بھی اسی کے قریب ایک روایت ہے، اس میں ہے کہ آپ ہانسے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہانسنے کے بعد۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنی انگلیوں پر بتاتا جاتا تھا، پہلے اس نے کلمے کی انگلی دکھا دی تھی، اس روایت میں 4 انگلیوں کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضہ کر لے گا اور آسمان کو اپنی دھانی مٹھی میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ این ملوک الارض یا این سلاطین الارض؟ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ زمینیں اس کی ایک انگلی پر ہوں گی، آسمان اس کے دانے ہاتھ میں ہوں گے، پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر اس آیات کی تلاوت کی اور آپ اپنا ہاتھ ہلاتے جاتے تھے، آگے پیچھے لا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی آپ بیان فرمائے گا، اپنی بزرگی آپ بیان، کہ میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں مالک ہوں، میں کریم ہوں۔ آپ اس کے بیان کے وقت اتنا ہل رہے تھے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں منبر آپ سمیت گر نہ پڑے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پوری کیفیت دکھا دی کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں و زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، اپنے انگلیوں کو کبھی کھولے گا کبھی بند کرے گا۔ آپ اس وقت ہل رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلنے سے سارا منبر ہلنے لگا۔ ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ آپ نے یہ آیات پڑھی اور منبر ہلنے لگا۔ معجم کبیر طبرانی کی ایک حدیث جس کے بارے میں تو رجال حدیث کہتے ہیں کہ یہ غریب حدیث ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت سے فرمایا میں آج تمہیں سورہ زمر کی آخری آیتیں سناؤں گا، جس سے ان سے رونا آ گیا، یعنی جس صحابی کو، جس سننے والے کو، وہ جنتی ہو گیا۔ اب آپ نے اس آیات سے لے کر ختم سورت تک، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامت، یہاں سے لے کر ختم سورت تک کی آیتیں تلاوت فرمائے۔ بعض صحابہ سننے والے روئے اور بعض کو رونا نہ آیا۔ انہوں نے عرض کیا جن کو رونا نہیں آیا، یا رسول اللہ ہم نے ہر چند رونا چاہا، کوشش کیا، لیکن رونا نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اچھا میں پھر پڑھوں گا، جس سے رونا نہ آئے وہ رونے کی شکل بنا کر با تکلف روئے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے 3 چیزیں اپنے بندوں سے چھپا لی ہیں، اگر وہ انہیں دیکھ لیتے تو کوئی شخص کبھی کوئی برائی نہ کرتا۔ ان میں سے پہلی چیز، اگر میں پردہ ہٹا دیتا وہ مجھے دیکھ کر خوب یقین کر لیتے اور معلوم کر لیتے کہ میں اپنی مخلوق سے کیا کچھ کرتا ہوں جب کہ ان کے پاس آؤں، اور آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لے لوں، پھر زمین کو اپنی مٹھی میں لے لوں، پھر کہوں میں بادشاہ ہوں، میرے سوا
کوئی مالک نہیں، یا میرے سوا کون مالک ہے، ایک یہ بات چھپا رکھا ہے اللہ فرماتے میں نے۔ دوسری بات، پھر میں انہیں جنت دکھاؤں، اس میں جو بھلائیاں ہیں سب ان کے سامنے کر دوں، اور وہ یقین کے ساتھ خوب اچھی طرح دیکھ لے تو دنیا میں کوئی بدی نہیں کر سکتا ہے، یہ چھپا کر رکھا ہوں۔ تیسری بات، اور میں انہیں جہنم دکھاؤں، اس کے عذابوں کا معائنہ کرا دوں یہاں تک کہ انہیں یقین آ جائے، لیکن میں نے یہ چیزیں قصداً ان سے پوشیدہ کر رکھی ہیں تاکہ میں جان لوں کہ وہ مجھے کس طرح جانتے ہیں، میری کس طرح اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ سب باتیں بیان کر دی ہیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، لیکن چھپے ہوئے چیزیں ہیں، ان کے نظروں کے سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ کچھ مفہوم مختلف احادیث کی روشنی میں اس آیات کے کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔